اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا واجد الواجدی صاحب سے کسی ناستک کی بحث ہوئی ہے، تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ ہم لوگ تو اسپیس میں ہوں گے اور باری تعالیٰ تو کسی اسپیس میں نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کس طرح پیش ہوں گے؟ لمبی بحث ہوئی ہے، لہٰذا ہم نے سوچا اس پہ ہم بھی بحث کر لیں۔ تو پہلے یہ ہے کہ دیکھیے اسپیس کیا ہے۔ میں نے اس پہ کئی لیکچر دیے ہیں کہ اسپیس مخلوق ہے، ازل میں کوئی اسپیس نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ ازل میں ہر جگہ بھی نہیں تھا۔ اب جب اسپیس کریٹ کیا تو اللہ تعالیٰ جیسے ازل میں لامکاں ہے، بیونڈ اسپیس تھا، ویسے ہی ابھی بھی بیونڈ اسپیس ہے، یعنی اللہ موجود بغیر زمان اور بغیر مکان کے ہے، اللہ موجود بلا امکنہ۔ یہ جو لوگ ہر جگہ اللہ کو کہتے ہیں اور ان کی یہ مراد ہوتی ہے کہ ہر اسپیس میں باری تعالیٰ داخل ہے، تو یہ کفریہ جملہ ہے۔ ہاں، اگر یہ مراد نہیں ہے تو پھر نہیں ہے کفریہ جملہ، پھر اس کے کوئی اور ہم معنی کریں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے انسان اسپیس میں ہوگا، اسپیشیل ہے۔ اسپیس اسپیشیل نہیں ہے، اسپیس ایگزسٹ وداؤٹ اسپیس، لیکن گاڈ بھی ایگزسٹ کرتا ہے وداؤٹ اسپیس۔ وداؤٹ اسپیس ایگزسٹ کرنے سے گاڈ ہونا لازم نہیں آتا۔ ہاں، گاڈ کے لیے ضروری ہے کہ وہ وداؤٹ اسپیس ایگزسٹ کرے، تو کنورس ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن خدا کے سامنے ہونے کا کیا تصور ہے؟ ہم اس پر ابھی آتے ہیں۔ پہلے تو ہمیں یہ طے ہو جائے کہ خدا کسی اسپیس میں نہیں ہے، بیونڈ اسپیس ہے، کیونکہ ہر اسپیس کریشن ہے، یعنی ازل میں ہر اسپیس ہر جگہ معدوم تھی، اللہ تعالیٰ موجود بلا مکان تھا، اور اس کے بعد باری تعالیٰ نے ہر جگہ کو تخلیق کیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ لا مکان سے باری تعالیٰ ہر مکان میں داخل ہو گیا یا ہر مکان میں آ گیا، پہلے تو وہ بلا مکان تھا، اب موجود فی کل مکان ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ ویسے ہی وہ لا مکان ہے، موجود بلا مکان ہے، بلا امکنہ موجود ہے وہ۔ یہ تو ہے کوئی بات۔ اب یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ بلا امکنہ موجود ہے تو وہ ہمیں کیسے دیکھ رہا ہے؟ تو اس کے لیے ہم نے اس کا یہی جواب دیتے ہیں کہ دیکھنے کے لیے مکان میں موجود ہونا ضروری نہیں ہے، اور دکھے جانے کے لیے بھی مکان میں موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی مکان میں نہیں ہے، اور ہر مکان مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی زمان میں نہیں ہے اور ہر زمان مخلوق ہے۔ تو یہ نہیں کہیں گے کہ خدا ہر وقت موجود ہے۔ اگر کہیں گے تو اس کا مطلب لازمانی اعتبار سے ہم کہیں گے یہ مجاز ہوگا۔ اسی طرح ہم اگر کہیں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے تو یہ بھی لا مکانی مراد ہے، یہ مجاز ہوگا۔ مجاز ان معنوں میں کہ ہر مکان اگر موجود ہے تو اپنے وجود میں باری تعالیٰ کا محتاج ہے، کیونکہ مکان جو ہے، ہر مکان ہر جگہ جو ہے، یہ نفس جگہ جو ہے، ہر جگہ جو باری تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، یہ نہ جوہر ہے نہ ارض ہے، انتزاع ہے۔ اور اشاعرہ کے نزدیک کو یہ مکان جو ہے یہ موہوم چیز ہے، بعد موہوم ہے، یعنی ایلیوژن ہے ایک طرح کا، اور زمان بھی ان کے نزدیک بعض کے ایلیوژن ہے۔ تو جب یہ ایلیوژن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز موجود نہیں ہے، مگر انسان اس کو موجود فرض کر لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باڈی، اچھا یہاں پر فزیکل پریزنس میں اور باڈیلی پریزنس میں ایک فرق دیکھیے گا کہ فزیکل کا مطلب ہے کہ وہ باڈیلی پریزنٹ بھی ہو اور لاز آف فزکس کو وہ اوبے بھی کرے، اور فزیکلی وہ ایک باڈی پریزنٹ ہو لیکن لاز آف فزکس کو ڈس اوبے کرے، تو وہ باڈیلی پریزنٹ تو ہے، فزیکلی پریزنٹ نہیں ہے۔ ذرا یہ سمجھ لیا، اگر ہماری یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کسی کے تو۔ اس کے بعد ہم یہ بات کہیں گے کہ باری تعالیٰ نے ہر مکان کو تخلیق کیا۔ کوئی بھی آپ مکان کی ڈیفینیشن لیجئے یا انڈیفائنڈ لے لیں، مکان مخلوق ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ کے سامنے آنے کا کیا تصور ہے؟ یہ میں پھر بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، باری تعالیٰ کی رویت ممکن ہے، اور یہی معتزلہ اور فلاسفہ سے اختلاف رہا ہے، اشاعرہ و ماتریدیہ اور سلفیہ کا، کہ باری تعالیٰ کی رویت قیامت کے بعد ہوگی، مگر یہ رویت اسپیشل نہیں ہوگی بلکہ بیونڈ اسپیس ہوگی۔ اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم۔ کیفیت کی نفی سے فعل کی نفی نہیں ہوتی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کی کیفیت آپ کو معلوم ہے، ہم کہیں گے نہیں جی ہمیں اس کی کیفیت نہیں معلوم، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کیفیت چونکہ نہیں معلوم لہذا ایسا ہوگا بھی نہیں۔ یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ ایسا ہونا امپاسبل ہے تو اس کی دلیل دیجیے، مگر
اگر یہ امپاسبل ہوگا تو دو صورتیں ہیں کہ ریلیٹیولی امپاسبل ہو یا ایبسولوٹلی امپاسبل ہو. تو ایبسولوٹلی امپاسبل پہ کوئی دلیل نہیں ہے. ریلیٹیولی امپاسبل تو خدا کے ارادے پر ہوتا ہے کہ خدا چاہے گا کہ وہ نہیں ہو تو وہ نہیں ہوگا, اور اگر چاہے گا کہ ہو تو وہ ریلیٹیولی امپاسبل نہیں رہا. تو جو ریلیٹیولی امپاسبل ہو وہ ایبسولوٹلی کانٹینجنٹ ہوتا ہے. اب یہ بات اگر ہماری سمجھ میں آ جا رہی ہے کسی کے, تو پھر ہم یہ کہیں گے, اب اس سوال پہ آتے ہیں کہ دیکھیے خدا جو ہے وہ بیانڈ ٹائم اینڈ اسپیس ہے, ایچ اینڈ ایوری اسپیس سے باہر ہے. اب یہاں پر ہم نے ان تمام حضرات سے بحث کرنی ہے جو یہ بھی کہتے ہیں خدا ہر جگہ ہے, تو ان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ کہنے سے اگر یہ مطلب ہے, کیونکہ ہر جگہ جو ہے وہ حادث ہے, ازل میں ہر جگہ معدوم تھی, باری تعالیٰ نے اس کا احداث کیا, اسے کریٹ کیا, تخلیق کی ہر جگہ کی, تو ہر جگہ میں وہ آ نہیں گیا کیونکہ ہر جگہ مخلوق ہے, نفس جگہ مخلوق ہے, ایک جگہ ہو تب بھی مخلوق ہے, دو جگہیں ہو تب بھی مخلوق ہے, انفینٹ جگہ ہو تب بھی مخلوق ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ جگہ محدود ہے, ہر جگہ محدود ہے, اور ان کا مجموعہ بھی محدود ہے. یہ نہیں ہے کہ جگہ جو ہے غیر متناہی جگہوں کی غیر متناہی مجموعہ ہے, یعنی اسپیس از ناٹ اے کلیکشن آف انفائنائٹ مینی فائنائٹ اسپیسز, یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اب یہ اگر آپ کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر اب ہم یہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ اپنی صفات سے دیکھے گا. اب اس کی صفت کیا ہے؟ اس کی صفت ہے حاضر و ناظر ہونا. یہ اس صفت کی بات نہیں ہو رہی ہے. ایک اور صفت ہے قیامت کے سامنے پیش ہونا, یہ الگ صفت ہے. اس سے جب تعلق ہو جائے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ باری تعالیٰ جو ہے وہ سامنے ہے. مگر سامنے کا مطلب اگر آپ یہ لیتے ہیں کہ باری تعالیٰ اسپیشل بن کر ہر جگہ میں داخل ہو جائے گا اور ہر جگہ موجود ہو جائے گا, ازلی لامکانیت اس کی زائل ہو جائے گی, ایسا نہیں ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ باری تعالیٰ جو ہے وہ ازل سے ابد تک اسی طرح ازلی لامکانیت پہ ہے, پھر انسان قیامت میں, وہ تو اسپیس سے باہر نہیں جا رہا ہے, انسان کسی نہ کسی اسپیسز میں ہوں گے, ہر جگہ نہیں تو بعض جگہ تو ہوں گے جیسے ابھی ہیں. ہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ ابھی بھی کیا ہم خدا کے سامنے ہیں اور قیامت میں بھی خدا کے سامنے ہوں گے؟ تو یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں, بس اتنا عموم و خصوص کا فرق ہے کہ ابھی بھی ہم خدا کے سامنے ہیں اور قیامت میں بھی خدا کے سامنے ہوں گے, لیکن یہ وہ خاص قسم کا سامنا ہوگا جس میں سوال جواب ہو رہا ہوگا, اور یہ عام سامنے ہے. یہ عموم و خصوص کی بات ہے. اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے سامنے آئیں گے, اس وقت خدا کے سامنے نہیں ہیں, قیامت میں ہوں گے, تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. خدا کے سامنے تو ہم ہر وقت ہیں, مگر سامنے سے مراد اسپیشل سامنا نہیں ہے, مکانی سامنا نہیں ہے, لامکانی سامنا ہے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے, ہر وقت دیکھ رہا ہے. اب آپ کہیں گے کہ خدا اگر دیکھ رہا ہے تو خدا میں اور ہمیں ڈسٹینس کیا ہے؟ یہ سوال ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں ایز اے ڈسٹینس دیکھتے ہیں, یا تو بہت ہی آنکھ کے قریب کوئی چیز چلی جائے تو شاید نظر بھی نہ آئے. تو اگر کوئی دور ہوگی تو ظاہر بات ہے اس چیز سے لائٹ ریفلیکٹ کرے گی اور آنکھ میں پڑے گی, تو ہم دیکھیں گے. اور اسی خوف سے معتزلہ نے یہ انکار کر دیا تھا کہ خدا دیکھتا ہے, کیونکہ امیج کہاں بنے گا انسان کا یا باڈی کا؟ اگر خدا کی ذات میں بنے گا امیج, تو امیج چونکہ حادث ہوگا تو خدا میل حدوث ہو گیا, تو وہ کہتے ہیں تو خدا دیکھتا ہی نہیں ہے. اس کا یہ جواب ہے کہ خدا کی ایک صفت ہے بصر, وہ متعلق ہے ہر شے سے. اب بعض لوگ معلومات تک سے بھی متعلق کر دیتے ہیں اس کو, اور بعض لوگ صرف موجودات سے کرتے ہیں. ہم اس بحث پہ بعد میں آئیں گے پھر کبھی. لیکن ہم کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کے سامنے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک صفت اور ہے جو بصر کے ماتحت ہے, اور وہ قیامت کے دن ہم سے تعلق ہوگا. وہ صفت فعلی ہے اور اس کا مبدا بصر ہے. تو یہ کہنا کہ ہم فزیکلی خدا کے سامنے ہوں گے, تو فزیکلی خدا کے سامنے تو نہیں ہے. پھر ہم ایک اور بات کرتے ہیں کہ دیکھیے فزیکلی سے اوپر ہے باڈیلی, اور باڈیلی سے اوپر ہے اسپیشیلی, اور اسپیشیلی سے اوپر ہے حدوث یعنی کہ نان ایٹرنلی. یہ تین کیٹیگری ہے. اچھا, اب ایک بات اور میں عرض کر دوں گا, آپ لوگوں نے بھی نوٹ کر لینا ہے, اور میں عرض کرتا ہوں محترم ناستک صاحب سے, ان سے ایسے یہ گزارش ضرور تھی کہ ناستک کے بجائے ملحد کہیں اپنے کو, زیادہ بہتر ہے. ناستک کیوں کہتے ہیں؟ جب آپ اسلام سے نکلے ہیں تو کوئی اتنا تو ربط رکھے نا کہ ناستک کے بجائے ملحد کہتے اپنے کو. چلیں چھوڑیں, اپنے آپ کو جو چاہیں فرمائیں.
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو بڑا ہے اور باقی چیزیں چھوٹی ہیں، یہ کیسے؟ جبکہ یہ تقابل تو اسی صورت میں ہوگا جب باری تعالیٰ کوئی باڈی ہو اور اسپیشل باڈی ہو، اور جو چیز اسپیشل نہ ہو تو تقابل بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے اصل میں آبجیکشن۔ میں اس کا ایک گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیے، اس کا ایک جواب ہمارے پاس ہے اور وہ جواب ہم دینا چاہیں گے۔ وہ جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیے، چیزیں دو قسم کی ہیں، ازلی اور غیر، محدود اور لامحدود۔ یہ ذرا سمجھ لیجئے، ازلی پہ ہم نہیں آ رہے، پہلے محدود لامحدود پہ آئیے، کیونکہ ہر محدود جو ہے وہ غیر ازلی ہوگا اور ہر لامحدود ازلی ہوگا، یہ ایک لزوم ہے، اس پر پھر بات کریں گے۔ لیکن اگر ہم مان لیں پھر بھی دو قسمیں ہوں گی، محدود اور لامحدود، اور محدود کی اقسام میں یعنی کہ فائنائٹ اور انفینٹ، تو فائنائٹ کی اقسام میں جو پہلی سب سے بڑی قسم ہے وہ کون سی ہے؟ وہ ہے آپ کا اسپیشل، اس کے نیچے آتا ہے باڈیلی، اور اس کے نیچے آتا ہے آپ کا کیا کہتے ہیں، فزیکلی۔ یہ ہے تین کیٹیگریز۔ ایسے میں ایک بات بتا دوں کہ محدود کی ایک اور قسم بھی ہے جو اسپیشل کے علاوہ ہے، وہ ٹائمیل ہے، اور ہو سکتا ہے ان کے دونوں کے سوا بھی کوئی قسم ہو۔ تو باڈی جو ہے اقسام محدودات میں سے ہے، اور باری تعالیٰ لامحدود کی اقسام میں سے آ گیا۔ تو جب لامحدود، یہ ایک قاعدہ ہے کہ لامحدود محدود سے بڑا ہوتا ہے، فزیکلی کی بات نہیں ہو رہی، یہ ریشنلی بحث ہے کہ لامحدود محدود سے بڑا ہے اور محدود لامحدود سے چھوٹا ہے۔ فزیکلی کی بحث نہیں ہے، اسپیشلی کی بحث نہیں ہے، اسپیس بھی کیونکہ محدود ہے لہذا چھوٹا ہے۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسپیس کو انفینٹ مانتے ہیں، تو یہ ہم کہیں گے یہ ویسی بات ہے کہ ہم خدائی کو نہیں مانتے بلکہ اسپیس کو ہی گاڈ مانتے ہیں یا ایٹرنل مانتے ہیں، کوئی اس طرح کی بات کہہ دے تو وہ کہہ دے۔ مگر ہم کہتے ہیں کہ ہم سے بات ہو رہی ہے، ہمارا موقف پوچھا جا رہا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات ذاتیہ، صفات فعلیہ اور صفات اضافیہ پہ میں بحث نہیں کروں گا۔ اللہ اس کی صفات ذاتیہ جو ہیں لامحدود ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہر حادث محدود ہے۔ اب سب سے پہلے یہ کہ محدود کی پہلی قسم کون سی ہے؟ حادث، اور یہ ہر حادث محدود ہے اور ہر محدود حادث ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حادث لامحدود ہو جائے، یہ محال عقلی، محال بالذات ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ محدود جو ہے وہ غیر حادث ہو جائے اور حادث غیر محدود ہو جائے، یہ دونوں محال بالذات ہے۔ اب یہ جب بات طے ہو گئی تو محدود کی ہر محدود حادث ہوگا، تو حادث کی ایک قسم مکان ہے، اور مکان سے زیادہ باؤنڈڈ چیز جو ہے دوسری قسم مکانی ہے، یعنی کہ جو مکان میں ہو مگر مکان نہ ہو، اور اس کے بعد تیسری قسم باڈی ہے، اور چوتھی قسم فزیکلی ہے، فزیکل ہے۔ یہ چار اقسام ہو گئی۔ تو باری تعالیٰ ہر محدود سے بڑا ہے، مگر یہ جسمانی طور پر بڑا نہیں ہے، یہ تو لامحدود فی نفسی ہی ہے، اس لیے بڑا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے لامحدود کی کیا تعریف ہے، تو اب یہ بحث ادھر چلی جائے گی کہ لامحدود کس کو کہتے ہیں اور محدود کس کو کہتے ہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں آپ سے کہ اگر آپ باری تعالیٰ کو لامحدود مانتے ہیں اور جسمانی طور پر مانتے ہیں تو یہ لامحدودیت محال ہے، ایسا محال بالذات ہے۔ دیکھیے، ہم فزکس میں یہ سپوز تو کر سکتے ہیں کہ ایک اتنی بڑی شیٹ ہے جو انفینٹ ہے، جس کا لینتھ بریتھ اینڈ ہائٹ انفینٹ ہے، یہ سپوز کر سکتے ہیں، مگر ایسی شیٹ اصولاً محال بالذات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محدود ہے، اور یہ اقسام ریکٹینگل، ٹرینگل، کوئی بھی شیپ، یہ اقسام محدودات میں سے ہیں۔ تو اب یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ تو اب یہ سوال یہ بتا ہے کہ ہم باری تعالیٰ کے سامنے کس طرح ہوں گے؟ تو باری تعالیٰ لامحدود ہے، ہم محدود ہیں، اور ہم اسی طرح اسپیس پہ تھے، ہیں، رہیں گے۔ اب باری تعالیٰ اس وقت کیونکہ ہم سے سوال جواب کر رہا ہوگا تو اس کی کوئی صفت ہوگی وہ ہم سے متعلق ہو جائے گی، لیکن صفت فعلی ہوگی یا صفت اضافی ہوگی؟ صفت ذاتی تو پہلی ساری تعلق کے ساتھ ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ تو یہ ہماری ڈیفینیشن ہے۔ آپ کو اگر کوئی بات مشکل لگتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں دو باتیں ہیں، یا تو آپ کو یہ بات سینس لیس لگے گی، لیکن سینس لیس ثابت کرنے ہمارے پاس نہیں ہے کوئی چیز،
ہم یہ کہتے ہیں ایبسرڈ ہے کہ نہیں ہے، یعنی کہ امپاسبل ہے کہ نہیں ہے. اگر پاسبل ہے تو آپ کو سینس لگے یا نہ لگے، ہم اس کو کہیں گے یہ پاسبل ہے. اور یہاں پر میں پھر ایک چیز بتا دیتا ہوں. دیکھیے، ایک چیز ہے ایبسلوٹلی امپاسبل، جسے محال عقلی بولتے ہیں، یہ کسی طرح نہیں ہو سکتا. اور دوسری چیز ہے ایبسلوٹلی پاسبل، یعنی کہ یہ امپاسبل نہیں ہے. اس کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے ایبسلوٹلی کانٹینجنٹ، اور ایک یعنی کہ اور دوسری ایک اور قسم ہے ایبسلوٹلی نیسیسری. تو باری تعالیٰ ہے ایبسلوٹلی نیسیسری، یعنی اس کا عدم محال عقلی ہے اور وہ لامحدود ہے، اس کی محدودیت بھی محال عقلی ہے. تو اور جسم بھی. تو آپ یہ ثابت کریں گے کہ ایسا ہونا محال عقلی ہے، تو وہ یعنی ایبسولوٹلی امپاسبل ہے، تب تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے. لیکن آپ اس کو 10,000 دفعہ بھی انسین کہہ دیجئے، انریشنل کہہ دیجئے، مگر آپ اس کو ایبسولوٹلی امپاسبل نہیں ثابت کر پا رہے، اور نہ بالکل کیا کہتے ہیں ایبسولوٹلی امپاسبل ثابت نہیں کر رہے، تو وہ پاسبل ہے. باقی یہ کہنا میننگ لیس ہے، تو میننگ لیس تو ہمارے پاس صرف مہمل الفاظ ہوتے ہیں جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر کوئی کہے کاشیفو، اب یہ میں نے ابھی یہ لفظ بنایا کاشیفو، اب اس کا کوئی معنی میں نے ابھی سائن نہیں کیا ہے اس کو، تو اس کا کوئی معنی نہیں ہے، بس یہ ایسی ساؤنڈز ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہوا میننگ لیس. اور اگر میں کہوں کہ بھائی خدا کا کھانا کھانا، کہ خدا کھانا کھا سکتا ہے کہ نہیں کھا سکتا، انسان بن کے آ سکتا ہے یا حیوان بن کے آ سکتا ہے، تو اس کو ہم ایبسولوٹلی اس کو میننگ لیس نہیں کہیں گے، بلکہ اس کا کانسیپٹ ہے، میننگ ہے. مگر وہ میننگ کس چیز کے ہیں؟ وہ ایبسولوٹلی امپاسبل کے ہیں، کیونکہ محال بالذات کا معنی ہوتا ہے، مگر محال بالذات ہی رہتا ہے. اس کے معنی ہونے سے وہ ممکن بالذات نہیں ہو جاتا، اور معنی نہ ہونے سے کچھ چیز محال بالذات بھی نہیں ہو جاتی. جیسے میں نے ابھی کاشفو کا لفظ کہا، تو کوئی پوچھے یہ محال بالذات ہے ممکن بالذات ہے، تو اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، یہ صرف ایک ساؤنڈ ہے. اب ظاہر ہے ساؤنڈ تو ممکن بالذات ہے، یعنی اس طرح کی ساؤنڈ کا پروڈیوس ہونا ممکن بالذات ہے. مگر اگر آپ سے پوچھے کہ ایکچوئل میں یہ کیا معنی ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو کوئی معنی ریپرزینٹ نہیں کر رہا ہے، ایک ساؤنڈ ہے بس. تو میں نے آپ کو یہ پھر بتا دیا. تو خدا کو ہم قیامت میں جب سامنے حاضر ہوں گے، تو یہ سامنے سے مراد اسپیشل سامنا نہیں ہے، ہم تو ویسے ہی، وہ تو ویسے ہی لامکاں ہے، رہے گا. اب یہاں پر ہمیں ان تمام علماء سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں جو خدا کو ہر جگہ موجود کہتے رہتے ہیں. اور میں نے پھر یہ کہا ہے کہ ہر جگہ موجود کہیں تو پھر تفصیل بھی بیان کریں کہ کن معنوں میں کہہ رہے ہیں. اچھی خاصی مشکل تفاصیل ہیں اس کی، اور ہم اس کی تفصیل دیتے ہیں کہ جو لوگ عیان ثابتہ کے قائل ہیں نا، وہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ ایک عون ثابت علم باری میں ہے، تو اس کا جو ظہور ہے وہ مکان ہے یہ. لیکن اور ہم اس کے برعکس مثال دیتے ہیں کہ مکان ایک ایلیوژن ہے، اور یعنی کہ موہوم ہے، اور موہوم کو اگر آپ موجود فرض کر لیں تو یہ چیز ہوتی ہے. اور موہوم کیا ہے؟ کسی معدوم کو موجود فرض کر لینا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اگرچہ وہ معدوم محال عقلی ہی کیوں نہ ہو. مثلا کوئی شریک باری کو کسی طرح وہم ہو کہ ماننے کہ بھئی اس طرح شریک باری کو موجود ہونا ذہن میں آ رہا ہے، مگر وہ ہے نہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ شریک باری امر موہوم ہو گیا، یعنی کہ موجود تو ہے نہیں، موجود ہونا بھی محال بالذات ہے، مگر ہم نے اس کو پھر بھی انسانی ذہن ایسا ہے کہ اس کو موجود فرض کر لے رہا ہے. تو ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ لیا ہے آپ نے. اگر آپ کو یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی ہے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی سلوشن نکل آئے گا. والسلام تمام.